دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ مذاکرات ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے مبینہ طور پر رپورٹ کیا ہے وہ بہت دل دہلا دینے والی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جنگی کشیدگی جاری ہے، لیکن بعض رپورٹس کے مطابق امریکہ کا ایک بڑا آپریشن راتوں رات ناکام ہو گیا ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ڈیل فائنل ہونے والی ہے، 2-3 دن میں معاہدہ سائن ہو سکتا ہے۔ اس دوران ایران کو فنڈز بھی مل رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کو مزید ڈالرز ملنا شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کو پیسے مل رہے ہیں اور پابندیاں بھی کسی حد تک نرم ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ ہرمز، آبنائے ہرمز کے معاملے پر دباؤ ڈال رہا ہے اور پوری دنیا اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایک کوشش کرنے جا رہے تھے جو آخری لمحے میں ناکام ہو گئی۔ وہ کوشش یہ تھی کہ امریکی فوج کو حکم دیا جائے کہ وہ ایران کے اندر داخل ہو کر راتوں رات کارروائی کرے اور وہاں سے یورینیم نکال کر لے آئے، لیکن صورتحال یہ بنی کہ امریکہ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ ایران نے بہت مضبوط تیاری کر رکھی ہے، یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر بارودی سرنگیں، مائنز بھی بچھائی گئی ہے۔ جیسے ہی امریکی فورسز وہاں داخل ہوتی انہیں بڑے نقصان کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد امریکہ کی بڑی تعداد میں فوجی ہلاکتوں کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی ہائی رسک صورتحال تھی اور آخری لمحات میں یہ سوچا گیا کہ اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کا رد عمل بھی انتہائی سخت ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ پورا آپریشن ناکام ہو جاتا اور امریکہ کے خصوصی کمانڈوز بھی خطرے میں آ جاتے۔ اس کے سیاسی نتائج بھی بہت سنگین ہوتے، یہاں تک کہ صورتحال ایٹمی دھمکیوں تک پہنچ سکتی تھی، اور اس کے جو سیاسی نتائج ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ٹرمپ کو ایٹمی حملے کی دھمکی دینی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی امریکہ کا آپریشن ناکام ہوگا تو ان کے جہاز بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ کچھ لوگوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا ہے جس کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ کے لیے حالات اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ بھی شدید متاثر ہو جائے گی اور صورتحال مکمل طور پر بگڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بات چیت کا امکان بھی ختم ہو سکتا ہے اور یہ پورا معاملہ ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران نے اگرچہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض جگہوں پر جعلی مواد رکھا گیا ہے تاکہ انٹیلیجنس کو غلط معلومات مل سکیں۔ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ جو معلومات امریکہ کو ایران سے مل رہی تھیں وہ بعض اوقات غلط گمراہ کن ثابت ہوئیں، کیونکہ کچھ ایجنٹس دراصل ڈبل ایجنٹ ہو سکتے ہیں جو اصل میں ایران کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ کو کئی بار غلط انٹیلیجنس کا سامنا کرنا پڑا اور اسی غلط معلومات کی بنیاد پر بعض فیصلے بھی متاثر ہوئے۔ یہ صورتحال اس قدر خطرناک تھی کہ پورے آپریشن کو روکنا پڑا، کیونکہ اگر یہ کارروائی ہوتی تو یہ ایک بڑا تباہ کن قدم ثابت ہو سکتا تھا۔ اب ایران یہ موقف رکھتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف پہلے ہی ایک مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے اور امریکہ کے لیے اب صورتحال مزید مشکل ہو گئی ہے۔ اسی دوران G7 کی ملاقاتوں میں بھی ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور مختلف ممالک کے درمیان پسپردہ رابطے جاری ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران کو مالی ریلیف بھی مل رہا ہے اور کچھ پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران مشرق وسطی میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملوں کے خدشات بھی سامنے آئے ہیں اور بعض ممالک جیسے بحرین اور اردن میں بھی کشیدگی کی صورتحال دیکھی گئی ہے۔ یہ ایک طرح کی غیر رسمی سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایران کے ساتھ مختلف سطحوں پر قائم ہو سکتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سیاسی رہنما اس پورے معاملے میں شدید دباؤ کا شکار ہیں اور خاص طور پر اسرائیلی قیادت بھی اس صورتحال پر ناراض نظر آتی ہے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق اسرائیل کے کمانڈوز بھی اس آپریشن میں شامل ہونے تھے، لیکن موقع پر آپریشن روک دیا گیا۔ اس کے بعد ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے یورینیم کو ایسی جگہ رکھے گا جہاں اسے آسانی سے ٹریس نہ کیا جا سکے، جس سے امریکہ کے لیے بڑا چیلنج پیدا ہو گیا۔ اب امریکہ کے پاس واضح معلومات نہیں رہے اور اس کی ساری منصوبہ بندی متاثر ہو گئی ہے۔ تیل کی منڈی کو مستحکم کرنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے گئے اور امریکہ، اسرائیل اور دیگر طاقتیں اپنی اپنی حکمت عملی پر کام کرتی رہیں، لیکن مجموعی صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
یہ چیلنج اس قدر بڑا ہے کہ امریکہ کو اب اس پورے کھیل کو انتہائی احتیاط سے اور مرحلہ وار طریقے سے مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ نے جو حالات خود پیدا کیے تھے وہی اب اس کے لیے پیچیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اب ہم ایلون مسک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایلون مسک اور ان کی کمپنی نے کس طرح عالمی معیشت اور اسٹاک مارکیٹ پر اثر ڈالا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کمپنیوں کی ویلیو 2 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ویلیو ہے۔ بعض لوگ اسے تاریخی سطح قرار دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال صرف ایک کمپنی تک محدود نہیں ہے بلکہ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے اوور ویلیوڈ، اوور پرائسڈ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کے مطابق یہ ایک قدرتی معاشی رجحان ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں تمام چیزیں نیچے جائیں گی یا یہ مارکیٹ دوبارہ مستحکم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایلون مسک کو دنیا کے سب سے طاقتور اور امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت اور اثر و رسوخ کو لے کر مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اصل ویلیو اور اثرات کو مکمل طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے فیصلے اور کمپنیوں کا اثر عالمی سطح پر پھیلتا ہے۔ اسی دوران عالمی سیاست میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اسرائیل اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آتا ہے جبکہ امریکہ پر مختلف دباؤ موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بعض معاملات میں کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کو مزید سخت کیا جائے اور G7 جیسے فورمز پر بھی اس پر بحث جاری ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف ممالک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے اور ہر طرف سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات، معیشت اور ٹیکنالوجی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ پیچیدگیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے آج کے حالات میں امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے اور کچھ بحری جہازوں شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو مختلف علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ رات کے وقت ایران کے کچھ جزیروں کے قریب دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اور اس صورتحال نے خطے میں کشیدگی مزید بڑھا دی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کسی حد تک مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن یہ معاہدہ ابھی تک مکمل طور پر فائنل نہیں ہوا۔ یہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شکل اختیار کر رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ حلقوں کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر بات چیت جاری ہے، لیکن مکمل معاہدے تک پہنچنا ابھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ایران کی بعض پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں سخت شرائط بھی شامل ہوں گی۔ اسی دوران ایران کے حوالے سے میڈیا میں مختلف دعوے اور رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق امریکہ کی طرف سے بیانیہ اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاہدے کو اپنی کامیابی کے طور پر دکھایا جا سکے۔ اگر ایران سے کسی حد تک بھی بات مان لی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل فائدہ کس کو ہوگا اور اسے سیاسی طور پر کیسے پیش کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اس صورتحال کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط دکھا سکے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف رہنما اور ممالک اس پورے معاملے کو اپنے اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال پیچیدہ ہے اور ایران، امریکہ، اسرائیل اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی اور سفارتی دباؤ مسلسل جاری ہے۔ کبھی حالات مذاکرات کی طرف جاتے ہیں اور کبھی دوبارہ کشیدگی بڑھ جاتی ہے اور یہی غیر یقینی صورتحال پورے خطے کو متاثر کر رہی ہے۔ انہیں بتائیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں جتنا بھی لمبا گھسیٹا جائے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اصل مسئلہ ایران پر ہونے والے حملوں اور اس کے رد عمل کا ہے۔ کچھ ممالک ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں اور موجودہ منظرنامہ انتہائی حساس ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا پوزیشن لے سکتے ہیں اور نیتن یاہو اور ٹرمپ اس پورے معاملے کو کس طرح سنبھالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی اسکینڈلز اور الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایران میں یورینیم موجود ہے اور اس پر پابندیاں بھی لگائی جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ طاقت حاصل نہیں کرے گا۔
क्या ईरान मुस्तकबिल में जौहरी ताकत हासिल नहीं कर सकता? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। अगर ईरान जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करता तो बाज़ हल्के इसे गलत दावा करार देते हैं, जबकि कुछ के मुताबिक ये एक हकीकत है जिस पर बहस जारी है। ईरान अकेडमी में हम इस मसले पर तवज्जो देते हैं और ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं। यही असल फ़र्क है और यही वो बहस है जो आलमी सतह पर जारी है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।